الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ منہج محدثین کے اس یوٹیوب چینل پر الحمدللہ ہم عربی گرامر کے حوالے سے ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور ہم کوئی عربی کا کورس مکمل شروع نہیں کر رہے ہیں، بلکہ خاص طور پر جو طلباء صرف و نحو پڑھ رہے ہیں، ابتدائی مراحل میں ہیں، ان کے لیے خاص طور پر مشکل صیغوں کے متعلق تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ صیغہ کس طریقے سے بنا ہے، اس میں کون سے قواعد ہیں۔ قواعد پڑھنے کے بعد انہیں قرآن مجید میں جب آیات پڑھتے ہیں تو انہیں سمجھنے میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو ان کی آسانی کے لیے ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اور جو حضرات یا جو طلباء جو عربی گرامر سے جو واقف نہیں ہیں، یعنی بنیادی قوانین سے بھی وہ واقف نہیں ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کے لیے کوئی خاص فائدہ ان ویڈیوز کے ذریعے نہیں ہوگا۔ تو ایک چیز تو ہم یہ کہیں گے کہ کوئی قرآن مجید کی کوئی آیت میں سے ایک کلمہ لیں گے اور اس کا وزن معلوم کریں گے، حروف اصلیہ معلوم کریں گے، اس پر کون سا قاعدہ جو ہے لگا ہے، وہ تمام چیزیں ہم مختصر طور پر دیکھیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوسری چیز ہم یہ کریں گے کہ ایک امام ہے جنہیں امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ کے نام سے جانا جاتا ہے، 502 ہجری میں جن کا انتقال ہوا ہے، جن کی مشہور و معروف کتاب ہے المفردات فی غریب القرآن، یہ ان کی کتاب ہے۔ اس کتاب سے اسی صیغے یعنی جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اسی صیغے کے متعلق کچھ اہم معلومات ہم امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ کی اس کتاب سے لیں گے۔ ہم نے اس کتاب کو کیوں چنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ سب سے بڑے یعنی ایک امام ہے پوری دنیا کے، اور ساتھ ہی ساتھ کہ بعض ائمہ بعض اہل علم ان کی اس کتاب کے متعلق کہتے ہیں کہ بعض دفعہ یا بعض جگہ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ کسی کلمے کی ایسا معنی واضح کرتے ہیں یا اس کے مطلب بتلاتے ہیں کہ بعض جگہ اہل لغات بھی وہ معنی یا اس کو اس طریقے سے کھول کر بیان کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں کوئی قرآنی آیات کی تفسیر وغیرہ پر گفتگو نہیں کریں گے، بس اسی صیغے پر ہم جو ہے اس کون سا قاعدہ اس پر لگا ہے یا حروف اصلیہ کون سے ہے، وہ تمام تفصیل ہم مختصر طور پر دیکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ کی کس کتاب سے اسی صیغے پر جو انہوں نے معلومات ہمیں فراہم کی ہے وہ آپ حضرات کی انشاءاللہ خدمت میں رکھیں گے۔ یہ پہلی ویڈیو تھی، انٹروڈکشن میں کچھ ہو سکتا ہے کہ طویل ہو گئی ہوگی، آئندہ جو ویڈیوز آئیں گے اس میں ہم انشاءاللہ 5 منٹ یا 6 منٹ کے اندر ہی ویڈیو ہم بنائیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے میں جو آیت آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ اس کا ترجمہ ہے کہ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ تو اس آیت میں یہاں پر یعدکم آیا ہے، اور یہ دو جگہ آیا ہے، ایک شیطان کے ساتھ آیا ہے اور ایک اللہ رب العالمین کے ساتھ آیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، آپ جان گئے ہوں گے کہ یہاں پر وعدے کے بارے میں بولا جا رہا ہے، لیکن ایک ہی آیت میں دو جگہ ہے، وہاں پر ہم نے معنی کچھ اور لیا، دھمکانے یا ڈرانے کے بارے میں لیا، اور جب اللہ رب العالمین کے بارے میں آیا ہے تو واللہ یعدکم، تو یہاں ہم نے خیر کے بارے میں وعدے کے متعلق لیا ہے۔ تو اس بارے میں بھی ہم تفصیل پڑھیں گے، لیکن سب سے پہلے یہ یعدکم اس کلمے پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے جانیں کہ اس کے حروف اصلیہ کیا ہے۔ تو یہ باب ضربہ یضربو سے آیا ہے، اور اس کے حروف اصلیہ ہے واو عین دال، اور یہ باب جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ ضرب یضربو، تو یہ بنے گا اس کا ماضی واحد وعدہ، اور فعل مضارع معروف بنے گا یوعدو، تو یہ ہو گیا ہے وعدہ یوعدو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی وعدہ یوعدو سے یہاں پر یعیدو کیوں آیا ہے؟ دیکھیں یہ جو کم ہے یہ ضمائر کے اندر آتا ہے، جسے ہم ضمیر منصوب متصل کہتے ہیں، یہ اس فعل کے اندر داخل نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم جو ہے صرف یعیدو پر بات کریں گے، کیونکہ یہ کلمہ ہے، یہ فعل ہے، اور یہ فعل مضارع معروف ہے، کاف پہلا جو ہے یہ صیغہ ہے۔ تو ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ یہ کیسے بنا، کہاں سے آیا۔ تو آپ کی خدمت میں نے جیسا کہ بتلایا ہے کہ یہ اس کا حروف اصلیہ واو عین دال ہے، اور اس کا ماضی وعدہ، اور یوعدو اس کا فعل مضارع معروف ہے۔ تو یہ واو کس طریقے سے حذف ہوا، تو اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ اس پر
تعلیل کا قاعدہ لگا ہے، جیسا کہ غیر صحیح افعال جسے کہتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہوتی ہے، جیسے محموز ہے اور مثال، اجوف، ناقص، لفیف، مقرون وغیرہ۔ تو اس میں مثال واوی کا قاعدہ لگا ہے۔ مثال واوی کسے کہتے ہیں؟ جس کلمے میں فا عین لام کے اندر فا کی جگہ پر واو آ جائے اسے مثال واوی کہتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر واو عین دال، تو یہ جو فا کلمے کی جگہ پر واو آیا ہے اسے مثال واوی کہتے ہیں۔ اگر یا آئے تو مثال یائی، اگر عین کی جگہ پر واو اور یا میں سے کوئی آئے تو پھر اسے اجوف کہتے ہیں، اور لام کلمے کی جگہ پر آئے تو پھر اسے ناقص کہتے ہیں۔ تو یہاں پر مثال واوی کا جو ہے قاعدہ ہو رہا ہے، اور اس قاعدے کے تحت اس کا ایک قاعدہ ہے وہ میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں کہ جب بھی مثال واوی اگر باب فتح، یفتح، ضرب، یضرب اور حسب، یحسب سے آئے تو فعل مضارع معروف میں اس کا واو گر جاتا ہے۔ یہ اس کا جو ہے قاعدہ ہے۔ اسی کے تحت جب یہ وعد یوعد تھا تو یہ واو گرنے کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قاعدہ بتایا ہے کہ مثال واوی اگر باب فتح، یفتح، ضرب، یضرب اور حسب، یحسب سے آئے تو فعل مضارع معروف میں اس کا واو گر جاتا ہے۔ تو یہ فعل مضارع معروف ہے اور ضرب، یضرب میں سے آیا ہے، جس کی وجہ سے یہ واو گر جاتا ہے، اور یوعد سے یہ بن چکا ہے یعید۔ تو یہاں پر واو حذف ہو چکا ہے، اور اس کے جو حروف اصلیہ وہ واو عین دال ہے، اور یہ جو یا ہے یہ حروف اصلیہ نہیں ہے بلکہ یہ فعل مضارع کے لیے آتا ہے، یہ ہر جگہ آتا ہے، ہر باب کے اندر آتا ہے۔ تو یہ بن چکا ہے یعید۔ اگر یہ فعل مضارع مجہول ہوگا تو پھر اس کا واو نہیں گرے گا، تب وہ یوعد رہے گا۔ اب یہاں پر یہ واو نہیں گرا کیونکہ ہم نے شرط لگائی ہے کہ باب فتح، یفتح، ضرب، یضرب، حسب، یحسب سے تو آئے گا، حالانکہ یہ ضرب، یضرب سے ہے، لیکن یہ فعل مضارع معروف نہیں ہے بلکہ فعل مضارع مجہول ہے۔ تو یہ کچھ تفصیل تھی آپ کے سامنے کہ یہ یعید کس طریقے سے بنا ہے۔ اب آئیے امام اصفہانی رحمہ اللہ اس آیت کے اندر اس کلمے کے متعلق کیا کہتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الوعد یعنی وعدہ کرنا کا لفظ خیر و شر یعنی اچھے اور برے وعدہ دونوں پر بولا جاتا ہے، اور مگر جب الوعید کا لفظ خاص آئے تو وہ خاص کر شر یعنی دھمکی کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے مثالیں دی ہیں قرآن مجید سے کہ وعدن کا لفظ خیر و شر دونوں کے لیے کیسے استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ وعدہ خیر کے متعلق انہوں نے ایک آیت سے مثال دی ہے کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا۔ اس کے بعد اور ایک آیت انہوں نے یہاں پر لکھی ہے افمن وعدناہ وعدا حسنا، بھلا جس شخص سے ہم نے نیک وعدہ کیا۔ اور بھی انہوں نے اس کے تحت جو ہے آیتیں لائی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے لکھا الغرض اس قسم کی بہت سی آیات ہیں جن میں وعدہ کا لفظ خیر کے متعلق استعمال ہوا ہے، اور وعدہ شر یعنی وعید کے معنی میں فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں اور اللہ اپنا وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا۔ کفار چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کے جلد آنے کا مطالبہ کرتے تھے، اس لیے لن یخلف اللہ وعدہ میں وعد بمعنی وعید ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے اور بھی بہت ساری آیتیں نقل کی ہے جو خیر، بعض جگہ آیات وعدن کا لفظ جو ہے خیر کے لیے اور بعض جگہ شر کے لیے آیا ہے۔ تو ایک ہی آیت میں دیکھیں یعیدو آیا ہے، اور الشیطان اس کے ساتھ یہاں پر آیا، یہ شر کے بارے میں آیا ہے کہ وہ تمہیں ڈراتا ہے، اور دوسری جگہ جب یہ آیا ہے یعنی اسی آیت میں واللہ یعیدکم مغفرۃ، یہاں خیر کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ تو آپ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ہم ایک اور کلمے کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔